میرا نام ساجد ہے۔ میری عمر اس وقت 45 سال ہے۔ میں لڑکیوں کے ہاسٹل میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کیا کرتا تھا۔ میرا تعلق پشاور سے ہے، لیکن میں جاب کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا ہوں۔ وہاں پر مجھے رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ میرے 4 بچے تھے اور میری بیوی انتقال کر چکی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ ویسے مجھے کام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرے بچے کام کر رہے تھے اور گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ میں اپنے ٹائم پاس کے لیے ہی جاب کیا کرتا تھا۔ تو جب میں اسلام آباد آیا تو میں کام ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ایک ہاسٹل میں مل گئی۔ تو انہوں نے ساتھ 3 وقت کا کھانا اور رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی تھی، تو مجھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہاں پر یونیورسٹی کے قریب ایک ہاسٹل ہوتا تھا جس میں میں جاب کیا کرتا تھا۔ ہاسٹل کی لڑکیاں ہی صرف اس میں رہتی تھی، جو کہ دن کو یونیورسٹی پڑھنے جاتی تھی اور رات کے وقت اپنے اپنے کمروں میں چلی جایا کرتی تھی۔ ہاسٹل میں ٹوٹل 12 کمرے تھے اور سب میں 3 4 لڑکیاں ہوتی تھیں، اور ہاسٹل میں میرے علاوہ اور کوئی بھی مرد نہیں ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ گیٹ پر ہی بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ لڑکیاں آتی جاتی مجھے سلام کیا کرتی تھی اور وہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں ہی ہوتی تھی، یوں اچھلتی کودتی تھی کہ انہیں خود بھی اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ ہم لڑکیاں ہیں۔ اور فیشن کے تو کیا ہی کہنے، یوں کہہ لیں کہ ان کا بدن بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور جو کپڑے بھی پہنتے تھے اس میں سے بھی سارا کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہوتا تھا۔ دوپٹے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ میں مرد تھا تو مجھے بھی ان میں سے ایک لڑکی پسند آ گئی، جو کہ بہت ہی زیادہ شوخ اور چنچل تھی۔ میں آتے جاتے ہر وقت اسی کو دیکھا کرتا تھا، اور رات میں بھی جب وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی تو میں اس کے کمرے کے باہر کئی بار چکر لگاتا تھا، لیکن چونکہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ کمرے میں ہی رہتی تھی اور میں باہر چکر لگاتا رہتا تھا۔ جو کام میں کرنا چاہتا تھا مجھے اس کا موقع نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ اگر تو وہ اکیلی ہوتی تو میں زبردستی اس کے ساتھ وہ سب کچھ ماڈرن ٹائپ کی ہی ہوتی تھی۔ سلجھے ہوئے گھروں کی لڑکیاں تو کوئی شاید ایک آدھ ہی ہوگی، سب کے کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ یا کسی مرد کے ساتھ تعلق ضرور ہوتے تھے۔ پورا پورا دن ان کے ساتھ فون پر باتیں کیا کرتی تھیں، اور کبھی کوئی لڑکی کو گاڑی میں اتار کر جا رہا ہے اور کوئی بٹھا کر لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ہوٹلوں میں سے رات کے وقت آ رہے ہوتے تھے۔ وہاں ہاسٹل اس طرح کا ہوتا تھا کہ اس پر آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی، اور کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب ان کا دل چاہتا آتی تھی اور جاتی تھی۔ ایک رات ہاسٹل کے ایک کمرے سے میوزک کی آواز آ رہی تھی، تو میں دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ اتنا لاؤڈ میوزک کس نے چلایا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے تھے جو کہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ تو میں پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے بھی دروازہ 2 3 بار نوکنگ کرنے کے وہاں پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ میں نے ہلکا سا دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا، اور اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر 4 لڑکیاں بے لباس ڈانس کر رہی تھیں اور ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں بھر رہی تھیں۔ وہ دیکھتے ہی میرے اندر کا جانور جاگ چکا تھا۔ جب وہ لڑکیوں نے مجھے دیکھا تو میں وہاں سے بھاگ گیا تھا اور بھاگ کر خود کو واش روم میں لاک کر لیا تھا۔ لڑکیاں کپڑا لپیٹ کر میرے پیچھے آ گئیں اور آ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگیں۔ مجبوری کے باعث مجھے دروازہ کھولنا پڑا، اور وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر جا چکی تھی، اور وہاں پر انہوں نے مجھے طاقت کا انجیکشن لگایا، اور چاروں نے باری باری میرے ساتھ اپنی اپنی ہوس پوری کرنے لگی۔ چاروں باری باری پوری رات مجھے استعمال کر رہی تھی۔ ان کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جتنی دیر تو انجیکشن کا اثر تھا تو مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اثر ختم ہوا تو میرا پورا جسم کانپنے لگا
اور جسم میں بالکل بھی جان نہیں تھی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ گرنے کے بعد وہ چاروں وہاں سے چلی گئیں اور واش روم میں اکٹھی نہانے لگی اور نہا کر اپنے اپنے کپڑے پہنے اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اٹھا اور اپنے کپڑے پہنے اور وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ہاسٹل کی مینجمنٹ کو میں نے جواب دے دیا تھا کہ مجھے اب یہ کام نہیں کرنا، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ اب میں اپنے گاؤں آ چکا ہوں اور اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر چکا ہوں کہ آج کے بعد میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔